کرکٹ کے جنون نے اسے تانگے میں رات گزارنے اور بسوں کے پیچھے لٹک کر راولپنڈی سے لاہور تک کا سفر کرنے پر بھی مجبور کیا۔ اس کی برق رفتار اور آگ اگلتی گیندیں اس وقت کے بڑے بڑے بلے بازوں کی نظروں کو چیرتے ہوئے گزر جاتی۔ سچن ٹینڈولکر، برائن لارا اور رکی پونٹنگ جیسے بلے باز اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے۔ فٹنس اور ڈسپلن مسائل کے باوجود اس کا کیریئر گامزن رہا۔ پھر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکنے والا دنیا کا تیز ترین گیند باز بنا۔ میں ہوں محمد مزمل سعید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے تیز ترین گیند باز شعیب اختر کی داستان دکھا رہے ہیں، جسے دنیا راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ پنڈی کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ پاؤں چپٹے ہونے کی وجہ سے اسے اوائل میں چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ پڑھائی میں بھی شعیب اختر بہت اچھا تھا، لیکن ڈسپلن کے معاملات میں وہ کمپرومائز سے قاصر رہتا۔ ایک بار تو اس نے اپنے پرنسپل کے دفتر میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انٹری دے دی، جس کی بنا پر اسے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس نے کرکٹ اسکول سے سیکھی اور پھر اس نے پنڈی کرکٹ کلب سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ جب وہ پنڈی کلب میں روزانہ پریکٹس کے لیے جایا کرتا تھا تو واپسی پر ایک گنے کے جوس والے سے سامنا ہوتا۔ شعیب اختر کے پاس اتنے پیسے نہ ہوا کرتے تھے کہ وہ ہر روز جوس خرید کر پیا کرے۔ اس نے اس جوس والے سے کہا، تم مجھے روز ایک جوس کا گلاس پلایا کرو، جب میں اسٹار بن جاؤں گا تو میں تمہیں ایک نئی مشین خرید کر دوں گا۔ اس نے جوس پلانا شروع کر دیا۔ ایک دن جوس والے نے اس سے کہا، کیا تم سٹار بن جاؤ گے؟ شعیب اختر نے کہا، تم میری آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھو۔ وہ 1.5 سال تک مفت جوس پلاتا رہا۔ پھر جب وہ سٹار بن گیا اور اس سے ملنے اس کی دکان پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو اس کا شعیب کو بہت دکھ ہوا۔ پھر اس کے گھر گیا اور اس کے گھر والوں کو نئی دکان بنا کر دی۔ پھر کچھ عرصہ کھیلنے کے بعد اس نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں PIA کے کرکٹ ٹیم کے ٹرائل چل رہے تھے۔ شعیب نے بھی ٹرائل دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دوست کے ہمراہ ایک بس پر سوار ہوا اور لاہور کی طرف چل دیا۔ ان دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دونوں کنڈکٹر کی نظروں سے بچنے کے لیے کبھی بس کے اوپر چڑھ جاتے، کبھی بس کے پیچھے لٹک جاتے اور کبھی کسی اسٹاپ پر اتر جاتے، پھر دوبارہ کنڈکٹر سے بچ کر سوار ہو جاتے۔ کنڈکٹر بھی بار بار کرایہ وصول کرنے کی تگ و دو کرتا، لیکن ان دونوں دوستوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ کرایہ ادا نہیں کریں گے۔ مشکلات سے بھرا یہ سفر 7 گھنٹے تک طویل تھا اور پھر اس نے زندہ دلوں کے شہر لاہور کی دھرتی پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہنچ کر وہ نئی مشکل میں گھر گئے۔ شعیب اختر کی جیب میں صرف 12 روپے، جبکہ اس کے دوست اعجاز کی جیب میں 13 روپے تھے، جو کل ملا کر 25 روپے بنتے تھے، جو وہاں کسی ہوٹل میں رہائش رکھنے اور اگلے دن کے اخراجات کے لیے ناکافی تھے۔ یہ مستقبل کا روشن ستارہ وہاں کسی مدد کی تلاش میں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی نظر ایک تانگے والے پر پڑی جس کا نام عزیز خان تھا۔ شعیب اس کے پاس گیا اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھی، اور پھر شعیب نے اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ سپر سٹار بن جائے گا تب وہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ پھر اس نے دونوں دوستوں کو تانگے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن اس نے ٹرائل دیے اور سلیکٹ ہو گیا اور 1 سال تک کھیلتا رہا۔ پھر کم تنخواہ اور کچھ حالات سے بددل ہو کر یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا اور پھر پنڈی کلب سے دوبارہ کھیلنا سٹارٹ کیا۔ 1996 میں وہ ٹیم میں شامل تو ہوا، لیکن اپنے کوچ سے لڑائی ہو گئی، جس کے بعد 1 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز میں بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہا۔ پھر زمبابوے کے خلاف سیریز میں انجری کا شکار ہو کر ٹیم سے باہر ہو گیا، لیکن پھر وہ واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ پھر 17 فروری 1999 کو کلکتہ میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں تباہ کن گیند بازی کی۔ سچن ٹینڈولکر اور راہل ڈراوڈ اس کی ان سوئنگ ڈیلیوریوں کا سامنا نہ کر سکے اور یکے بعد دیگرے اپنی وکٹیں گنوا کر پویلین واپس لوٹ گئے اور گراؤنڈ میں بیٹھے شائقین پر سناٹا طاری ہو گیا، اور پھر یہ کھلاڑی دنیا کے افق پر روشن ستارہ بن کر چمکنے لگا۔ شعیب اختر جب واپس آیا تو اس ہیرو کے استقبال کے لیے ایک جمع غفیر ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس نے اپنے وعدہ یاد تھا، اس نے اپنا بھیس بدلا، داتا دربار پر شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر وہ اپنے محسن اس تانگے والے عزیز خان کو ڈھونڈنے نکلا۔ بے حد کوششوں کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔
فٹنس مسائل اور خراب رویے کی وجہ سے اس کا ٹیم میں آنا جانا لگا ہی رہتا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ دنیا کا تیز ترین گیند باز بنے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ انگلینڈ کے خلاف چوتھے اوور کی آخری گیند اس نے کیریئر کی یادگار گیند پھینکی۔ 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی جانے والی گیند نے اسے دنیا کا تیز ترین گیند باز بنا دیا، جو آج 17 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس ریکارڈ کو دنیا کا کوئی اور گیند باز نہ توڑ سکا۔ اس کے ریڈار سے خطرناک باؤنسرز بیٹسمینوں پر میزائلوں کی طرح گرتے۔ 2003 میں ایک ٹیسٹ میچ میں گیری کرسٹن کو ایک ایسے ہی باؤنسر کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں اس کی آنکھ کے نیچے 10 اسٹیچز لگے۔ 2006 میں چیمپئن ٹرافی سے قبل ممنوعہ ادویات کے استعمال سے یہ کھلاڑی 2 سالہ پابندی کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے اپیل کی اور اس پابندی سے چھٹکارا پانے میں کامیاب رہا۔ 2007 کے ورلڈ کپ سے پہلے بھی افریدی کے ساتھ لڑائی میں محمد آصف نے چھڑوانے کی کوشش کی تو شعیب نے اس کی ٹانگ پر بلہ رسیو کر دیا۔ 2010 میں انگلینڈ کے خلاف بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا اور میچ فیس کا 75% جرمانہ ہوا۔ 2011 کے ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کے بعد وہ اس کھیل کو خیر آباد کہہ گیا۔ اس نے اپنے کیریئر کے 163 ون ڈے میچز میں 247 وکٹس، جبکہ 46 ٹیسٹ میچز میں 178 وکٹس اور 15 T20 میچز میں 19 وکٹس حاصل کی۔ امید کرتے ہیں دوستو شعیب اختر کی یہ دلچسپ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔